نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کے حرف کے اوپر غور کریں گے کہ حرف کے بدل جانے سے معنی کس قدر بدل جاتا ہے۔ تو تجوید اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ تمام حروف کو ان کی صفات کے ساتھ سمجھیں اور انہیں ادا کریں، ورنہ کہیں آپ بھی ایسی غلطیاں تو نہیں کر رہے۔ اب یہاں پہلا لفظ دیا ہوا ہے الحمد، اور دوسری طرف دیا ہوا ہے دو چشمی ہے کے ساتھ الحمد۔ الحمد آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اور اس کے معنی ہیں تمام تعریفیں، اور الحمد کے معنی ہیں آگ کی حرارت کا ختم ہونا، موت طاری ہونا۔ اب اگر آپ کی سورہ فاتحہ میں الحمد ٹھیک نہیں ہے تو آپ الحمد کی جگہ الحمد پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو قرآن شریف بھی ٹھیک نہیں ہے اور نماز بھی آپ کی ٹھیک نہیں ہوئی۔ اگلا لفظ ہے ہمارا نصر۔ نصر صاد کے ساتھ مدد کرنا، نصر مدد کے معنوں میں۔ آگے اگلا اس کے سامنے ہے نصر سین کے ساتھ گد کے معنوں میں، نصر اور نصر۔ نیچے ہے ہمارا اگلا لفظ ذلہ۔ ذلہ وہ ذلیل ہوا، اور زا کو ہم سختی سے پڑھتے ہیں ذلہ۔ ذلہ کے معنی وہ پسلا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ حرف کے بدلنے سے معنی میں کتنا فرق آ جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمارا تین، تا سے، تین انجیر، اور اس کے سامنے لکھا ہوا ہے طین۔ تو سے ہے طین۔ طین کے معنی ہیں مٹی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ کے حرف کے بدلنے سے پورا معنی بدل جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمارا قلب۔ قلب کے معنی ہیں دل، اور اس کے سامنے لکھا ہوا ہے کلب یعنی کتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف ایک قاف اور ادھر کاف، قاف اور کاف کے بدل جانے سے معنی میں کتنا فرق آ گیا ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا علیم۔ علیم جاننے والا، اور حمزہ سے علیم دردناک۔ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ حروف کو ان کی صفات کے ساتھ ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ حروف کو ان کی صفات کے ساتھ ادا کرنا سیکھنا چاہتے ہیں، تختی نمبر 1 کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ اسے سنیں اور پریکٹس کریں، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔